کبھی تم نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر میرے ساتھ یہ کیوں؟ سب کے رشتے ہو رہے ہیں، سب کی زندگیاں آگے بڑھ رہی ہیں اور میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں۔ تم خاموش رہتے ہو مگر دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ ہوتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ابھی تک شادی نہیں ہوئی تمہاری، اور تم مسکرا کر ٹال دیتے ہو مگر اندر سے تم ٹوٹ جاتے ہو۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں تمہیں وہ حقیقتیں بتانے جا رہی ہوں جو تم نے شاید کبھی اس زاویے سے نہیں سوچی ہوں گی۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ تمہاری نکاح میں دیر کیوں ہو رہی ہے، اور یقین کرو کہ جب تم آخر تک یہ باتیں سنو گے نا تو تمہارا دل صرف مطمئن نہیں ہوگا بلکہ تمہاری سوچ بدل جائے گی۔ دیکھو، تمہیں لگتا ہے نا کہ تم تیار ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم صرف تنہائی سے بھاگنا چاہتے ہو۔ نکاح صرف ساتھ کا نام نہیں، یہ ذمہ داری ہے، برداشت ہے، سمجھ ہے۔ کبھی تم نے غور کیا کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپسٹ ہو جاتے ہو؟ تمہیں ریجیکشن برداشت نہیں ہوتا، تم جلدی ہرٹ ہو جاتے ہو، تو پھر تم کیسے ایک رشتے کو نبھاؤ گے جہاں روز کمپرومائز کرنا پڑتا ہے؟ یہ دیر دراصل تمہیں ایموشنلی اسٹرانگ بنانے کے لیے ہے۔ دیکھو، تمہاری ترجیحات ابھی کلیئر نہیں ہیں۔ تم چاہتے کیا ہو؟ خوبصورتی، پیسہ، اسٹیٹس یا سکون؟ اگر لوگ نکاح میں دیر اس لیے نہیں کرتے کہ رشتہ نہیں ملتا، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ ہر رشتہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ شاید اس سے بہتر مل جائے گا، اور اسی شاید میں سال گزر جاتے ہیں۔ یہ دیر تمہیں کلیئرٹی دینے کے لیے ہے۔ کبھی تم نے خود کو کم سمجھا ہے؟ میں اتنا اچھا نہیں، مجھے کون پسند کرے گا بھلا؟ میرے پاس کیا ہے؟ یہ سوچ تمہیں روک رہی ہے، کیونکہ جب تم خود کو اہم نہیں سمجھتے نا تو زندگی بھی تمہیں وہ اہم موقع نہیں دیتی۔ نکاح صرف قسمت نہیں، سیلف ورتھ بھی ہے۔ جب تم خود کو قبول کر لو گے نا تبھی کوئی اور بھی تمہیں دل سے قبول کرے گا۔ یہ بات تھوڑی مشکل ہے مگر سچ ہے۔ ہر دیر نقصان نہیں ہوتی، کچھ دیر بچا لیتی ہے۔ کبھی سوچا کہ تمہارا نکاح جلدی ہو جاتا اور وہ شخص تمہارے لیے صحیح نہ ہوتا تو زندگی کا سکون ختم ہو جاتا۔ یہ دیر تمہیں غلط فیصلے سے بچا رہی ہے۔ یہ ڈیلے ایکچولی پروٹیکشن ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ سٹیجز ہوتی ہیں اور ہر سٹیج پر کچھ سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ شاید تمہیں پیشنس سیکھنا ہے، شاید گریٹیٹیوڈ، شاید سیلف کنٹرول۔ اگر تم یہ سیکھے بغیر اگلے مرحلے میں چلے گئے ہو نا تو رشتہ بوجھ بن جائے گا، یاد رکھنا۔ یہ دیر تمہاری ٹریننگ ہے۔ میں جانتی ہوں رات کو جب تم اکیلے ہوتے ہو تو دل میں ایک عجیب سا خلا محسوس ہوتا ہے نا۔ تم دعا کرتے ہو بہت، لیکن کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے جواب نہیں آ رہا۔ تم اسٹرانگ بننے کی کوشش کرتے رہتے ہو مگر اندر سے تھک چکے ہو، جانتی ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، تم لیٹ نہیں ہو، تم بس ڈیفرنٹ ٹائمنگ پر ہو۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ ڈیلے تمہاری زندگی کا اینڈ نہیں ہے بلکہ بلڈ اپ ہے۔ وہ دن آئے گا جب تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے کہ شکر ہے دیر ہوئی، کیونکہ جو ملا وہ بہترین تھا۔ بس خود کو بہتر بناتے رہو، اپنے دل کو صاف رکھو اور یقین رکھو، کیونکہ جو تمہارے لیے لکھا گیا ہے نا وہ تم سے کبھی نہیں چھن سکتا۔ دیکھو، کبھی کبھی اندر ایک سوال آتا ہے نا کہ میں تیار ہوں، اگر میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں تو پھر بھی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ کبھی ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود کوئی انویزیبل رکاوٹ ہے۔ تم آگے بڑھنا چاہتے ہو مگر حالات تمہیں پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ اکثر لوگ اگنور کر دیتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو تمہاری زندگی کے اس ڈیلے کو سمجھنے میں مدد دیں گی۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، تم بعض اوقات اننیسیسری کمپیریزنز میں پھنسے ہوئے ہو۔ تم دوسروں کو دیکھتے ہو، اس کی شادی ہو گئی، فلاں کی شادی ہو گئی، اس کی لائف سیٹ ہو گئی، اور پھر تم خود کو کمپیئر کرتے ہو۔ یہ کمپیریزن تمہیں بے چین کرتا ہے اور تمہاری سوچ کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ٹائمنگ الگ ہوتا ہے، ہر انسان کا۔ جب تم دوسروں کی ٹائم لائن پر اپنی زندگی میئر کرتے ہو نا تو تم خود کو مینٹلی پریشر میں ڈال دیتے ہو۔ یہ ڈیلے تمہیں سکھا رہا ہے کہ اپنی جرنی کو ایکسیپٹ کرو۔ کبھی کبھی مسئلہ فیوچر نہیں بلکہ پاسٹ ہوتا ہے، کوئی پرانا تعلق، کوئی ریجیکشن، کوئی ہارٹ بریک۔ تم کہتے ہو میں موو آن کر چکا ہوں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کچھ زخم ابھی بھی اندر موجود ہیں، اور جب تک تم اندر سے ہیل نہیں ہوتے نا تم ایک ہیلدی رشتہ کیسے بنا سکتے ہو بھلا؟ یہ ڈیلے تمہیں ہیل ہونے کا وقت دے رہا ہے۔ تم ہر چیز کو زیادہ سوچتے ہو، اگر ایسا ہو گیا تو، اگر وہ ویسا نہ نکلا تو۔ یہ مسلسل سوچ تمہیں ڈیسیژن لینے سے روک دیتی ہے،
لیکن اوور تھنکنگ تمہیں ہر پاسبلٹی سے ڈرا دیتی ہے۔ یہ ڈیلے تمہیں سکھا رہا ہے کہ ٹرسٹ کرنا سیکھو۔ تم اپنی کرنٹ لائف میں کمفرٹیبل ہو، اپنی روٹین میں، اپنی آزادی، اپنی اسپیس، اور اندر کہیں نہ کہیں تم چینج سے ڈرتے ہو۔ نکاح ایک بہت بڑا چینج ہے، اور اگر تم اس چینج کے لیے ریڈی نہیں ہونا تو ڈیلے آنا فطری ہے۔ یہ دیر تمہیں پش کر رہی ہے کہ تم گروتھ کو ایکسیپٹ کرو۔ تم دعا کرتے ہو مگر یقین تمہارا کمزور ہے۔ تم دعا کرتے ہو لیکن دل کے اندر ایک ڈاؤٹ بھی رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، شاید میرے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ ڈاؤٹ تمہاری انرجی کو کمزور کر دیتا ہے۔ یقین صرف الفاظ نہیں ہوتا، یہ دل کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب یقین مضبوط ہوتا ہے نا تو انسان کا صبر بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیلے تمہیں سکھا رہا ہے کہ یقین کو مضبوط کرو۔ کبھی تم نے نوٹس کیا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان ہوتے ہو مگر پھر بھی اکیلا محسوس کرتے ہو؟ کوئی تمہاری بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتا۔ تم سٹرونگ دکھائی دیتے ہو مگر اندر سے تمہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فیلنگ کمزوری نہیں ہے، یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ دیکھو، تم نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ تم ہر کسی کو دکھانا چاہتے ہو کہ میں بھی کیپیبل ہوں، میں بھی ریڈی ہوں۔ تم خود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو مگر اندر سے تھک جاتے ہو۔ نکاح کسی کو پروف کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ خود کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ یہ ڈیلے تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ تمہیں کسی کو کچھ ثابت نہیں کرنا۔ تم نے اپنے ذہن میں ایک آئیڈیل پکچر بنا لی ہے، پرفیکٹ پارٹنر ہونا چاہیے، پرفیکٹ لائف ہونی چاہیے، پرفیکٹ مومنٹس ہونی چاہیے، اور جب حقیقت اس سے میچ نہیں کرتی نا تو تم کنفیوز ہو جاتے ہو۔ یاد رکھو، پرفیکٹ کچھ نہیں ہوتا۔ نکاح حقیقت ہے جہاں فلاز بھی ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہوتی ہیں۔ یہ ڈیلے تمہیں سکھا رہا ہے کہ ریئلٹی کو ایکسیپٹ کرو، نہ کہ ایلیوشن کو۔ تم اپنی خوشی کو کسی اور کے ساتھ جوڑ چکے ہو۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ جب شادی ہوگی تب میں خوش ہوں گا، لیکن اگر تم ابھی خوش نہیں ہونا تو بعد میں بھی نہیں ہو پاؤ گے، کیونکہ خوشی کسی اور سے نہیں آتی، یہ اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ ڈیلے تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ پہلے خود کے ساتھ خوش رہنا سیکھو اگر آگے بڑھنا چاہتے ہو نا، مگر دل میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ اگر انکار ہو گیا تو، اگر بات خراب ہو گئی تو۔ یہ خوف تمہیں کوشش کرنے سے بھی روک دیتا ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ شاید وقت نہیں آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی وقت نہیں، ہمت کی کمی ہوتی ہے۔ یہ ڈیلے تمہیں سکھا رہا ہے کہ فیئر کو فیس کرو۔ کبھی تم بہت زیادہ کیریئر پہ فوکس کرتے ہو، کبھی فیملی کو اگنور کرتے ہو، اور کبھی خود کو۔ نکاح ایک بیلنس ہے، اگر تمہاری زندگی میں بیلنس نہیں ہے تو رشتہ بھی سٹیبل نہیں ہوگا۔ یہ ڈیلے تمہیں پریپیئر کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کو بیلنسڈ بنا سکو، اور دیکھنا ایک دن ایسا آئے گا جب تمہیں سمجھ آئے گا کہ یہ سب کیوں ہو رہا تھا، کیوں ہر بار بات بنتے بنتے رہ جاتی تھی، کیوں ہر امید تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹ جاتی تھی۔ کیونکہ تمہیں صرف کوئی رشتہ نہیں چاہیے تھا، تمہیں وہ رشتہ چاہیے تھا جو تمہارے لیے بہترین ہو، اور بہترین چیزیں ہمیشہ وقت لے کر آتی ہیں۔ دیکھو، جانتے ہو تم بہت بار سوچتے ہوگے کہ اتنی کوششوں کے باوجود بھی، اتنی دعاؤں کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ رکا ہوا کیوں لگتا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے زندگی تمہیں آگے نہیں جانے دے رہی، اور دل میں ایک ہی سوال بار بار آتا ہے کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری ویلیو کسی رشتے سے مکمل ہوگی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے، تم آلریڈی مکمل ہو، بس تم نے خود کو ادھورا سمجھ لیا ہے۔ جب انسان اپنی ویلیو باہر تلاش کرتا ہے نا تو وہ ہمیشہ ڈیلے محسوس کرتا ہے۔ یہ ڈیلے تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ تمہاری ورتھ کسی ریلیشن شپ پر ڈیپینڈ نہیں کرتی۔ تم باہر سے کچھ ٹھیک کرنا چاہتے ہو، لیکن اندر شور، بے چینی، جلد بازی ہے، کمپیریزن فیئر ہے۔ نکاح صرف بیرونی نہیں، اندرونی سکون بھی مانگتا ہے۔ اگر دل ڈسٹربڈ ہو تو رشتے بھی ہیوی لگتے ہیں۔ یہ ڈیلے تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ پہلے اپنے اندر سکون پیدا کرو۔ تم چاہتے ہو کہ سب کچھ فوراً ہو جائے، ابھی ہو جائے، فی الفور ہو جائے، بس ہو ہی جائے، لیکن زندگی وقت کے حساب سے چلتی ہے نا، تمہاری خواہش کے حساب سے نہیں۔ جو چیز وقت سے پہلے آتی ہے نا وہ اکثر سکون نہیں دیتی۔ یہ ڈیلے تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ صبر وقت کی سمجھ ہے، تاخیر نہیں۔ تم اپنی زندگی کے سگنلز کو اگنور کر رہے ہو۔ کبھی کبھی لائف تمہیں چھوٹے چھوٹے اشارے دیتی ہے، کچھ باتیں رک جاتی ہیں، کچھ لوگ دور ہو جاتے ہیں، کچھ مواقع بند ہو جاتے ہیں، لیکن تم اسے صرف ناکامی سمجھ لیتے ہو۔ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ سب تمہیں ری ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیلے تمہیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہر رکنا نقصان نہیں ہوتا،
اکثر حفاظت ہوتی ہے۔ میرے صبر کرنے والے پیارے بہن بھائیوں، اگر تم آج اپنے دل کو سنو تو شاید وہ تمہیں یہ کہہ رہا ہو کہ میں تھک گیا ہوں انتظار کرتے کرتے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ جو آنے والا ہے نا، اور وہ ابھی تک تیار نہیں ہوا، اور تم بھی نہیں، یہ دونوں سفر ایک ساتھ مکمل ہوں گے۔ تمہاری کہانی ڈیلے میں نہیں رکی، تمہاری کہانی تیار ہو رہی ہے۔ ہر دن جو تم انتظار میں گزارتے ہو نا، وہ تمہیں کسی بہتر چیز کے قریب لا رہا ہے۔ ایک دن آئے گا جب تم پیچھے دیکھ کر کہو گے کہ اگر یہ سب ڈیلے نہ ہوتا تو شاید میں وہ نہ ہوتا جو آج ہوں، اور پھر تم سمجھو گے یہ سب بے وجہ نہیں تھا۔